ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر، سینئر سفارتکار، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم ترین جو ہیں عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مسعود صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلا جو مجھے لگ رہا ہے کہ جی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے اپنے کردار کے متعلق بتا رہے ہیں جو انہوں نے کشیدگی کم کرانے کے لیے کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کوششوں کو بہت زیادہ ایڈمائر کر رہا ہے، سراہ رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ کچھ ناراض دکھائی دے رہا ہے۔ بڑا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو تعارف تھا، انٹروڈکشن تھا، بہت جامع تھا۔ آپ نے تمام زاویوں کا احاطہ کر لیا ہے اور اس نقطے کی بھی ایک طریقے سے تشریح کر لی ہے جس کے اوپر آپ نے سوال اٹھایا ہے، لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مغربی ممالک میں بالخصوص واشنگٹن میں ساکھ پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ صرف جو ہے جنگ کے دوران نہیں بلکہ پہلے بھی ہندوستان جو ہے بہت چالاکی سے روس اور امریکہ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ ایک توازن بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے تعلقات کے حوالے سے۔ امریکہ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اس کے دوگلے رویے کو، اور وہاں لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ حلیف ہمارا اور پینگے بڑھا رہا ہے ماسکو کے ساتھ، اور اس کا تیل جو ہے سستے داموں خرید کے مہنگے داموں بیچ رہا ہے، اور اس سے اس کا ایک منفیات کا کاروبار چلا ہے۔ اور دوسرے یہ شبہات بھی پیدا ہو گئے تھے جو ثابت ہوئے ہیں اس جنگ کے دوران کہ ہندوستان میں وہ جنگی استعداد نہیں ہے اور وہ اسٹریٹجک حکمت عملی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ چین کے اوپر حاوی ہو سکے گا۔ اگر کوئی بڑی جنگ چھڑی تو وہ ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے جو ہے مغربی طاقتیں چین کے اوپر ہاتھ ڈالیں یا امریکہ ہاتھ ڈالے، ہندوستان چین کو کمزور کرتے، لیکن ہندوستان خود چین کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھاتا رہا ہے۔ تو اس پالیسی دیکھیں جو بہت سخت چالاک یا عیار شخص ہوتا ہے یا نیتا اس قسم کا جیسے ہندوستان میں ہے، ان کی بڑی تعداد ہے، تو وہ اپنے اس من گھڑت منصوبے کو ذہانت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، تو اس کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے دونوں نکات جو آپ نے اٹھائے تھے کہ تو انہوں نے ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی بدنام کر دی مغرب کی اور اس کا گراف گرا دیا، اور دوسری طرف جو تھا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ چین کا کسی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ پاکستان جس کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا تھا کہ اسے سپریمیسی حاصل ہے پاکستان کے اوپر، ایبسولوٹ سپریمیسی حاصل، اس نے ہر فلینک کور کیا ہوا تھا اور معیشت ان کی دندناتی پھر رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کا اعتماد جو ہے وہ غرور میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ساری کی ساری عمارت آپ نے گرا دی ہے۔ اچھا بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بتایا، لیکن پھر بھی لوگ یہ سوال کریں گے کہ جی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہائی اینڈ جو ہے وہ مطلب ڈیفنس ایکوپمنٹ جو ہے وہ مؤثر ہے، امریکہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، نیوکلیئر پہ تعاون کر رہا ہے، تو پھر بھی یہ جو سوچ میں فرق اب نظر آئے دونوں اتحادیوں کے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں بھارت کے لیے خصوصی طور پہ؟ دیکھیے ابھی بھی وہ کوارڈ کا ممبر ہے اور IMF کا ممبر ہے، تو بین الاقوامی سیاست میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا امریکہ نے صرف ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے تاکہ اس کے رویے کو تبدیل کر سکے اور اسے واقعی اپنا وفا کے کوئی قیمت وصول کر سکے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ عام طور پہ اس قسم کی ڈیلز کرتے ہیں یا کوئی اس قسم کی پہلے سزا کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد جزا کا اعلان کرتے ہیں یا سزا کم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلیف ممالک سے بھی کیا ہے اور حریف ممالک سے بھی، چین کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، پہلے جو ٹیرس بڑھا کے 150% پہ لے گئے تھے، 145% پہ لے گئے، اب 30 پہ آ گئے ہیں وہ، تو یہ ایک قسم کی سودے بازی ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک ان کا جو دشمن ملک تھا اس سے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان جو ہے اس کے بالکل مزاج کو درست کرنے کے لیے ممکن ہے یہ اقدامات کیے، لیکن پاکستان کے لیے اس میں بھی ایک بہت سنہری موقع ہے کہ اس نے پاکستان کو اور ہندوستان میں امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے نہ صرف ایک مرتبہ ایک ٹویٹ کی، دوسری ٹویٹ کی، بلکہ خلیجی ریاستوں میں بھی جو ہے پاکستان کے حوالے سے بیانات دیے، وہاں جو خلیجی قائدین ہیں ان کے سامنے یہ بیانات دیے، اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں اس نے پاکستان اور ہندوستان کو ہم پلہ کر دیا ہے، اور بلکہ ویسے تو ہمیں جنگی برتری رہی لیکن سیاسی اعتبار سے اس نے ہم دونوں کو برابر کر دیا۔ اور کشمیر ایشو جو ہے انٹرنیشنل ہو گیا، یہ بہت بڑا میرے خیال میں پاکستان کو فائدہ ہوا ہے اس بات کا۔ یہ میں کہوں گا کہ اس قسم کا فی الحال جو ہے یہ ایک آپٹیکل فائدہ ہے،
کیا یہ سبسٹنٹ فائدہ ہو سکے گا، یہ ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ ابھی یہ ہے کہ ہندوستان تو اس گفتگو کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نریندر مودی جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا، بکھرے ہوئے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، جس جارحیت کا مظاہرہ کیا اس کا اعادہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان کا ابھی لگتا ہی نہیں کہ وہ مذاکرات کرنے کے قابل رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپوزیشن کی طرف سے، بی جے پی کی طرف سے، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی طرف سے بہت دباؤ ہے. بہت دباؤ کے تو سامنے. اس لیے یہ ہے. اچھا، ہمارے میں خطیب کلامی کہہ رہا ہوں جی کہ ہمارے یہاں جو بعض تجزیہ کار ہیں، میں دیکھ رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جو پوز آیا ہے، اور خود مودی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جی وقفہ ہے، آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے بقول ان کے اس میں ان کا کہنا ہے کہ جی مغرب امریکہ سمیت جو دیگر مغربی ممالک ہیں اس پوز کو استعمال کریں گے دوبارہ سے بھارت کو مسلح کرنے کے لیے. خیر مسلح تو ہے، اس کی جو جہاں پہ کمزوریاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے. اب اس کو آپ سازشی تھیوری کہیں گے یا واقعی اس چیز کا امکان ہے؟ یہ تو بھارتی وزیر اعظم کی جو ہے نیت ہے اور ان کا ارادہ ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اور اگر حالات موافق ہوئے تو وہ یہ قدم اٹھانے سے کترائیں گے نہیں، بے جھجک کریں گے. لیکن کیا حالات موافق ہوں گے یا نہیں ان کو بھی پتا ہے. اور اس وقت جو ہے میں انگریزی کے 2 الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہی از ہیمسٹرنگ ہابلڈ. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے، جنتا کو سہارا دینے کے لیے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ فاتح ہوتے تو کہتے ہی جناب ہم نے فتح کر لیا پاکستان کو، جو ہم نے دعوے کیے تھے کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیا، تو وہ کہتے کہ ثبوتوں کے ساتھ کہتے. تو چونکہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی ان کے پاس ٹھوس، اور جو دنیا جو پردہ اسکرین ہے، جو دنیا کا پردہ اسکرین تھا، جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی کس طریقے سے پٹائی ہوئی. اور میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم اس خطے میں امن اور آشتی کے خواہاں ہیں. ہم وہ راستے تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دشمنی کا سلسلہ ختم ہو، مسئلہ کشمیر حل ہو، پانی کا معاہدہ جو ہے وہ بحال ہو، اور یہ جنوبی ایشیا کے لوگ ایک بڑے خاندان کے طور پر رہ سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے، انتہا پسندوں نے قسم کھائی ہے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانا ہے یا اسے تقسیم کر دینا ہے اپنی ایسیمیٹرک وارفیئر سے، اور اس کے علاوہ جو ان ایجنسیز ہیں، اسپائی ایجنسیز ہیں، ان کی دہشت گردی کی، جو ان کی اسپانسر دہشت گردی ہے اس سے. اچھا، اسی تناظر میں جو آپ جن خدشات کے اظہار کر رہے ہیں اس میں جیسے مودی کی جو ابھی تقریر انہوں نے کی، اس میں بڑا انہوں نے کہا کہ جی جو ان کا جس طرح سے وہ زہر اگل رہے تھے، اور کہا کہ جی اگر بات ہوگی پاکستان سے صرف دہشت گردی پر ہوگی، اور جو بقول ان کے کوٹ ان کوٹ جو مقبوضہ پاکستان ہے، مقبوضہ کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس ہے بقول ان کے، تو اس پر بات ہوگی. تو اس رویے میں آپ کو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے، آپ کو امکان نظر آتا ہے؟ اور کیا اس پریمس پہ پاکستان بات کرنے کے لیے تیار ہوگا، یا پاکستان کو پری کنڈیشنز لگائے گا یا لگانی چاہیے ہمیں؟ جی اگر مذاکرات ہوں گے تو اس قسم کی کوئی شرائط عائد نہیں کی جائیں گی. اور آزاد کشمیر آزاد ہے، اسے مقبوضہ کہنا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حماقت ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے اس پہ ہم فوراً اتفاق کریں گے، لیکن اس مرتبہ ہندوستان کا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیں گے بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی. ہمارے پاس دستاویز موجود ہیں جس دہشت گردی کی وہ سرمایہ کاری منصوبہ بندی اور تکمیل کرتا رہا ہے یہاں آن دا گراؤنڈ، جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے. میں ویسے نہیں یہ ہزاروں کا لفظ استعمال کر رہا محاورتاً، اصل میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور اس میں بڑی تیزی آئی ہے پچھلے 3-4 سال میں. اور ان کے اپنے ڈاکٹرن کے مطابق یہ ان کے جو ان کا نیبرہڈ کا ڈاکٹرن ہے پاکستان سے متعلق، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے مداخلت کرنی ہے اور امپلوژن کروانا ہے پاکستان کا اندر سے، اس قسم کی دہشت گردی کی فضا پیدا. تو رکھیں اسے ٹیبل پہ، اور دنیا کے تمام جو بڑے کیپٹل ہیں انہیں دیکھیں کہ بھئی دیکھیں یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. تو انہوں نے تو 26 لوگوں کا اتنا واویلا کیا، ہمیں افسوس ہے، مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی. لیکن جو ہمارے ہزاروں لوگ یہاں مارے گئے ہیں، سیکیورٹی پرسنل اینڈ آلسو سویلینس، درست، تو اور اس کے ہمارا بڑا ہوگا ہندوستان کے